زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ بدنی عبادت تو ہم نماز پڑھ کے فرائض ادا کر کے سنت اور نوافل پڑھ کر ہم بدنی عبادت کرتے ہیں، لیکن بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادات بھی ہیں۔ مالی عبادات کے ساتھ ساتھ قولی عبادات بھی ہیں۔ جب ان پر عمل ہوتا ہے تو بندہ عابد بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات عرش پر گئے تو آقا علیہ السلام نے ان تینوں عبادات کا تذکرہ کیا کہ یا اللہ یہ تینوں عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں۔ جب یعنی قولی عبادتیں جب میں بولوں گا، جو بھی بولوں گا اے اللہ تیرا نام ہی بولوں گا، اس کے اندر تیری محبت ہی ٹپک رہی ہو۔ بدنی عبادتیں کہ میرا بدن جب بھی جھکے گا وہ صرف تیرے ہی دروازے میں۔ مالی عبادتیں کہ جو تو مجھے مال دے گا وہ میں جس راستے پر خرچ کروں گا وہ راستہ بھی تیرا ہی ہوگا۔ تو جو مسلمان ہیں وہ قولی عبادات بھی کرتے ہیں، بدنی عبادات بھی کرتے ہیں اور مالی عبادات بھی کرتے ہیں۔ مال کی جو عبادت ہے، جو پاکیزہ مال ہوتا ہے وہ پاکیزہ مال ہی عبادت کرتا ہے، غلط مال سے عبادت نہیں کی جاتی۔ جس طرح کا پیسہ اسی طرح کی جگہ پہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، تو اللہ والے نے جواب دیا کہ تم یہ دیکھو کہ خرچ کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ اگر تو تمہاری دولت اللہ کے راستے پر، یتیموں پر، مساکینوں پر، بیواؤں پر، معذوروں پر، سفید پوشوں پر، مساجد پر، مدارس پر، نیکی کے کاموں پر اگر تمہاری دولت، تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری کمائی حلال ہے، کیونکہ حلال کی کمائی ہی اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہوتی ہے۔ بکرا حلال ہے جو اللہ کے راستے کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، گائے حلال ہے جو اللہ کے راستے میں ذبح ہوتی ہے۔ یہ جو دوسرے حرام جانور پھر رہے ہیں اسے کوئی بھی ذبح نہیں کرتا، نہ وہ ذبح ہوتے ہیں نہ ان کے ریوڑ ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ کتے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا کہ بہت زیادہ کبھی جا رہے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں کٹتی ہے۔ جو چیز اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہوتی وہ بڑھتی بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے کے اندر جس چیز کو قربان کیا جاتا ہے، خرچ کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی جاتی ہے۔ حالانکہ کٹتی بھی اتنی ہے، بکرے کتنے ذبح ہوتے ہیں، عید پر کتنے ہوتے ہیں، لیکن اس سے اگلی عید پر دیکھو اس سے زیادہ نظر آتی ہے۔ کیوں؟ جو چیز اللہ کے راستے کے اندر قربان کی جاتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، وہ بڑھتی ہے۔ اسی طرح جو مسلمان اپنی دولت اللہ کے راستے کے اندر قربان کرتا ہے وہ مت سمجھے کہ میری دولت کم ہو گئی ہے، نہیں، وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔
تو زکوٰۃ اپنے مال کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو زمیندار اپنی زمینوں میں سے اللہ کے راستے کے اندر اناج نکال دیتے ہیں، جو ان کا عشر بنتا ہے نکال دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی فصلوں کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو انسان مسلمان کماتا ہے اس کی کمائی میں سے اللہ کا حق ہے، اللہ نے اسے کہا ہے مجھے اس کمائی میں سے کچھ دو، میرے راستے کے اندر کچھ خرچ کرو۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے بندے میں تیرے دروازے پر آیا، تو نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں۔ بڑا پریشان ہوگا کہ یا اللہ تو میرے دروازے پہ، ساری کائنات تیرے دروازے پر اور تو میرے دروازے پہ کیسے؟ اللہ کہیں گے ایک سوالی آیا تھا، اس نے میرا نام لیا تھا، تو نے اسے کچھ نہیں دیا۔ جیسے ہمارے پاس کوئی آدمی آیا کہ جی آپ فون کریں گے تو میرا کام ہو جائے، ہم جا کے اس کا نام لیتے ہیں، اگر وہ چل کے چلا جائے، خود چلا جائے، کہتے جی چھوٹے آنٹی ضرورت کسی بس پیغام بھیج دیں، یہ آ کے ہمیں بتا دیتا تو ہم سمجھ لیتے کہ آپ ہی آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ قیامت والے دن کہیں گے میرے بندے میں تیرے دروازے پر آیا، تو نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، جیسے ہم فقیر کو دھتکار دیتے۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اسے داغا جائے گا، یہ جو سونا اور چاندی رکھا ہوا ہے اس کو گرم کیا جائے گا، اور گرم بھی کہاں؟ جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے وجود کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ کیوں؟ جب کوئی ضرورت مند اس کے سامنے آتا تھا، حالانکہ اس پر زکوٰۃ دینا واجب تھی، مگر یہ پشت پھیر لیتا تھا، آج اس کی پشت کو داغا جا رہا ہے، یہ چہرہ پھیر لیتا تھا، آج اس کی پیشانی کو اس سونے سے داغا جا رہا ہے۔ تو یہ ایمان والے کی صفت ہے کہ ایمان والا اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتا ہے، اس کی نشانی ہے۔ اللہ کا قرآن پہلا صفحہ، پہلی سورت، پہلا رکوع، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، الذین یؤمنون جو لوگ ایمان لائے، یؤمنون ایمان لائے، ایمان لانے والے کون؟ ہر کوئی کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اب ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالی، کہ میرے ساتھ اچھا ہو تو اللہ کی طرف سے، اگر برا ہو وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ نہیں ہے کہ برا ہوا تو اللہ کا نام لگا دیا، اچھا ہوا تو کہا میں نے کیا ہے۔ ایمان والے کا ایمان ہے بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا ہو برا ہو میرے اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر، یہ ہے ایمان والا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون،
نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بتائی، فرمایا میرے دیے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ ارے جو تھوڑا سا خرچ کرے اللہ اسے کہتا ہے یہ ایمان والا ہے، جو تھوڑا سا خرچ کرے اللہ اسے کہتے ہیں یہ ایمان والا ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق پہ، ارے تھوڑا سا مال خرچ کرنے والا تو ایمان والا، لیکن جس نے اپنے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ کتنے ایمان والا ہوگا۔ ارے جس نے سوئی تک بھی گھر کے اندر نہ چھوڑی اس کے ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر کو دیکھو، گھر کا آدھا مال اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ ہمیں حکم ہے کہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ میرے دیے میں سے تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ ابوبکر سارا لے آئے، عمر آدھا لے آئے۔ صحابہ اکرام نے تو اپنے مال کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں، میرے رضاکاروں، محبداروں، حقداروں، تابعداروں، جانثاروں، مکہ کو خیر بات کہنا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنا گھر بار چھوڑا، زمینیں چھوڑی، دکانیں چھوڑی، ہر چیز کو چھوڑا، آقا علیہ السلام کے پیچھے مدینہ منورہ کا رخ کر لیا۔ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنا مال چھوڑا، ہر چیز چھوڑی اور گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنہوں نے ہجرت فرما لی، اللہ فرماتے ہیں ان سب سے راضی ہو گیا کہ ان کے ہاں مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ آج ہمارے ہاں مال اور دولت کی اہمیت ہے، جس کی ایک دکان ہے وہ کہتا دو ہو جائے، جس کی دو ہے وہ کہتا چار ہو جائے، ایک گاڑی ہے کہتا دوسری ہو جائے، ایک بنگلہ ہے کہتا ایک اور ہو جائے۔ صحابہ اکرام کی دوڑ کیا تھی کہ اس نے یہ نہیں کی ہے، میں اس سے بڑھ کر اگلی نیکی کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ نیکیاں کرتے رہے، اس وجہ سے کہ میں صدیق سے آگے نکل جاؤں، نیکیوں میں آگے نکل جاؤں، اور نیکی کے کاموں میں حسد کرنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ جائز ہے اور یہ عبادت ہے، یہ حسد جائز ہے، باقی حسد جائز نہیں ہے۔ وہ جی ساڑھے گھر کی روٹی پانی نہیں چلتی، انہیں گھڑی نہیں کرائی، ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اس کا گھر بن رہا بادشاہ ٹائل لگ رہی ہے، بھائی کیوں حسد کر رہے؟ یہ گناہ ہے۔ فرمایا کسی کے مال کو دیکھ کر حسد کرو گے، دل کے اندر کینہ پیدا کرو گے، اللہ اس حسد کرنے والے کو اس نعمت سے محروم کر دے گا۔ اپنے نقصان ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے دینا ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میرے دیے ہوں میں سے تھوڑا سا خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں پر اللہ نے نماز کا حکم دیا ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا کہ جس کے پاس مال موجود ہے، مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، استعمال کی چیز پر زکوٰۃ نہیں، بے شک جتنی چیزیں بھی استعمال میں ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جمع ہے، پیسہ جمع ہے اور اس پر سال گزر گیا، لیکن یہ جمع پیسہ اتنا ہو کہ اس سے آدمی 52.5 تولے چاندی خرید سکے، اتنا پیسہ ہو۔ یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہے تو اسے 52.5 تولے چاندی جو ہے بآسانی آ جاتی، تو اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ 40,000 کے پیچھے 1,000 زکوٰۃ، 40,000 کے پیچھے کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1,000۔ 80,000 کے پیچھے 2,000، 1 لاکھ کے پیچھے 2,500۔ سال کے بعد وہ بھی اللہ کہتے ہیں اگر سال ہو گیا
تیرے پاس یہ پیسہ پڑا ہوا ہے جس کو پڑے پڑے 1 سال گزر گیا تو زکات، لیکن ایک آدمی ہے اس کے پاس پچھلے سال 5 لاکھ تھا اس کے پاس پڑا ہوا، لیکن اس سال اس کے پاس 4 لاکھ، بیچ میں آئی چلائی رہتی ہے، پیسہ ہے مگر آئی چلائی رہتی ہے، لیکن پچھلے سال 5 لاکھ تھا، اس سال یعنی پچھلے رمضان میں 5 لاکھ پڑا ہوا تھا، ابھی رمضان آ گیا، ابھی 5 لاکھ نہیں ہے 4 لاکھ، اب کتنے پہ زکات دے گا؟ 4 لاکھ پر، کیوں؟ اس کے 4 لاکھ پر 1 سال گزر چکا، اب اس 4 لاکھ کی وہ زکات نکالے تو کتنی بنی؟ 4 لاکھ کی زکات، 10,000 سے مال پاک ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ 10 نکل گیا یہ کم ہو گیا، نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم نکالو گے ڈبل کرو اور 10 گنا کروں گا، ڈبل نہیں 10 گنا، 70 گنا آخرت کے اندر میں اجر دوں گا، 10 گنا میں دنیا میں۔ ہے جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جو غلہ آیا، 1200 اونٹوں کا غلہ آیا، اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے، مدینہ میں کہت آ گیا، کہت سالی ہو گئی، بارشیں نہیں پڑی، زمینیں بنجر ہو گئی، اناج کہیں سے بھی نہیں آیا، تجارتی معاملات سب ڈاؤن ہو گئے، ہر کوئی پریشان ہے، سارے آڑھتیے پریشان تھے۔ اچانک دیکھا ایک سرخی ظاہر ہوئی مدینہ کے ساحلی رستے پر، تو انہوں نے کہا یہ تو قافلہ، انتظار کیا، گھوڑے دوڑائے، پتہ چلا یہ کس کا مال آ رہا ہے۔ جب مدینہ منورہ میں 1200 اونٹ داخل ہوئے، پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام گئے دوہرے داماد حضرت عثمان غنی کا سارا مال ہے۔ کس نے کہا ہے کہ دولت والا ہونا یہ کوئی عیب ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ دولت مند تھے مگر ان کی دولت یہاں پر تھی، یہاں نہیں تھی۔ دولت کا جیب میں ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن دل میں ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو، کسی کو ضرورت ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسلام کہتا ہے کماؤ، اسلام کہتا ہے دولت لاؤ، حاصل کرو، دولت حاصل کرو، اللہ کا قرآن کہتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھو اور دولت کی تلاش میں نکل جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس دولت ہو وہ دکھائے، اس کے لباس میں دولت نظر آئے، اس کے جوتے میں دولت نظر آئے، یہ نہیں ہے کہ دولت مند ہے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دولت دکھاؤ، اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے نظر آنی چاہیے تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ پیسہ اتنا رکھا ہوا ہے اور سادہ سا جوتا ٹوٹا ہوا جوتا پھٹے پرانے کپڑے پہنے، وہ بھی میرے تو شوق نہیں ہے، کمانے کا شوق ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا کوئی شوق نہیں، یہ نہ شکری ہے۔ اسلام کہتا ہے پہلے سبحان اللہ، ہے جو عثمان غنی کا غلہ 1200 اونٹ ہے، آڑھتی ہے پیسے موجود تھے، سب کی دوڑے لگے، ہے جو عثمان غنی کے پاس آئے، ہم 2 گنا نفع دیں گے، مال ہمیں دے دو، تیسری پارٹی 3 گنا نفع، 4 گنا، 5 گنا، ہے جو عثمان غنی کہتے رہے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ آخر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کون سی پارٹی ہے جو 6 گنا زیادہ نفع دے گی؟ ہم سے بڑی پارٹی کون سی ہے؟ ہم نے بڑے بڑے بولیاں لگائی ہیں، ہم آڑھتیے ہیں، بڑے ہیں، لیکن 6 گنا زیادہ سے نفع کون دے؟ ہم بیٹھے، ہم اسے دیکھ کر کے جائیں گے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع۔ سبحان 1200 اونٹوں کا غلہ، 1200 اونٹ، آج ہم 1 اونٹ لے کے پوری کالونی میں، پوری بستی میں، پورے محلے میں اسے گھماتے ہیں کہ ہم 1 اونٹ ذبح کرنے لگے۔ ہے عثمان غنی کے کتنے ہیں؟ 1200 اونٹ، نام لینا آسان ہے، ایک ذبح کرنا مشکل ہے۔ جو عثمان غنی باہر آئے، سبحان اللہ، ارے مال دے کر کہنے نا مال کھاؤ، تو مال دے کر تو بندہ ویسے اندر سے بدل جاتا ہے۔ جو عثمان غنی باہر آئے، جو عثمان غنی نے یوں 1200 اونٹوں کا غلہ دیا، یوں قطاریں لگی ہوں۔ جو عثمان غنی نے سبحان اللہ اپنے غلاموں کو کیا کہا، فرمایا کہ جتنا غلہ اونٹوں پر پڑا ہوا ہے اونٹ سمیت، یہ سارے 1200 کے 1200 اونٹ
کوئی بیوہ عورت کا گھر نہ رہے، کوئی یتیم مسکین بیوہ معذور سفید پوش کسی کا گھر نہیں رہنا چاہیے۔ اونٹ بکتے ہیں بیچ دو، ہر بیوہ عورت مسکین عورت کے گھر کے اندر، ضرورت مند کے گھر کے اندر راشن جانا چاہیے۔ عثمان غنی اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہے۔ 1200 کے 1200 اونٹوں کا غلہ ہے، عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کیوں؟ دولت صرف جیب تک تھی، دل میں نہیں تھی۔ تو اللہ کے راستے کے اندر دینا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مال تھا، لیکن اللہ کے راستے کے اندر ہر جمعے کو گئے تو عثمان غنی ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق نے جب آقا علیہ السلام سے قرآن سیکھا، اپنی دکان کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ حضرت بکر کی زبان سے قرآن سن کر 9 انسانوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تھا، ان 9 کے اندر حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دور نبوت کتنا ہے؟ 23 سال۔ دور نبوت کتنا ہے؟ 23 سال تک حضرت عثمان غنی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے ہیں۔ پھر ایک بار ہے عثمان غنی نے آقا علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ جتنے آپ کے صحابہ میرے دوست بیٹھے ہوئے، یہ بھی اور آپ بھی میرے گھر آئیے، میرے کھانے کا انتظام ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چلو چلو سارے چلتے ہیں، اکٹھے چلتے ہیں۔ مسجد نبی سے باہر نکلے، حضرت بکر ساتھ ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، حضرت عثمان تھوڑا پیچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قدم اٹھایا، حضرت عثمان غنی پیچھے ہیں، 1 2 3 پیچھے سے آواز آ رہی۔ آقا علیہ السلام نے یوں دیکھا، کہا عثمان کیا گن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے قدم گر رہا ہوں، جتنے قدم آپ میرے گھر تک میری دعوت پر جائیں گے، میں ہر قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ یہ تھے اللہ اور اس کے رسول پر مال قربان کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز عبادت ہے، جہاں نماز کا حکم ہے وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے، کسی غریب کا سہارا بننا عبادت ہے، بیوہ یتیموں مساکینوں مجبوروں معذوروں کا ضرورت مندوں کا سہارا بننا بھی عبادت ہے۔ نماز کے اندر سجدہ عبادت ہے، مال کے اندر کسی کی ضرورت کو پورا کرنا عبادت ہے۔ ہر طریقے سے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور جس کے مال پر 1 سال گزر جائے اور اس کا وہ مال نصاب کو پہنچے، یعنی 52.5 تولے چاندی آ سکے، تو وہ کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کی دکان میں اتنا مال پڑا ہوا ہے، 10 لاکھ کا مال پڑا، 1 سال گزر گیا، اب بھی اس کی دکان اسی طرح قائم دائم ہے، وہ پھر حساب کرے کہ 10 لاکھ کا مال نہیں ہے، 9 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے۔ آگے سے وہ کہتا ہے جی میرے مال پر تو سال نہیں گزرتا، یہ تو بکتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، بکتا رہتا ہے۔ یہاں شریعت کہتی ہے سال کا شروع اور آخر دیکھا جائے گا۔ دکان والے جو تاجر حضرات ہیں، کیا دیکھا جائے گا؟ یہاں سال کا شروع اور آخر دیکھا جائے گا کہ شروع سال میں کتنے کا مال پڑا تھا، اب کتنے کا مال پڑا ہوا ہے، جتنے کا اب پڑا ہے اس سال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ 1 لاکھ کے پیچھے کتنی؟ 2500 روپے۔ 40واں حصہ یعنی 40,000 میں سے 1,000 زکوٰۃ کا ہے، جس سے مال بھی پاک ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ یعنی جو تجارت ہے اس کے معاملات ہوتا ہے، جو نقدی ہے، نقدی اگر نقدی ہے لیکن اس نقدی سے آپ 52.5 تولے چاندی نہیں خرید سکتے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ نصاب کو نہیں پہنچی۔ یہ جو تجارت کا سامان پڑا ہوا ہے دکان میں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ نصاب کو پہنچتا ہے۔ اگر پہنچتا ہے، کہ ویسے کھوکھا رکھا ہوا ہے، کسی نے چائے کا کھوکھا بنا ہوا ہے، اس کے پاس تو اتنا مال پڑا ہی نہیں ہوگا، لیکن کپڑے والا ہے، یہ پرچون کی دکانیں ہیں، یہ سٹور والے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ یہ پانوں کی دکانوں والے، ہاں ان کے پاس بڑا مال پڑا ہوتا ہے،
2-2, 3-3 लाख के इन्होंने ये सिगरेट रखे होते हैं, बल्कि मैं कम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा होते हैं। तो सिगरेट पीना ये मकरूह है, मगर इसकी तिजारत है, ये माल, ये ताजर है, आदमी दुकान वाला है, ये ज़कात देगा मगर दे ही नहीं रहा। तो जी मेरे अंदर धोखा जी में देखो ज़कात आ गई। भाई हिसाब करो, आज हमें धोखा दोगे, एक दूसरे को धोखा दोगे, अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह के यहाँ बनती है। एक आदमी जान छुड़वाता है, वो जी जिलों को यहाँ कट दे गई, जिलों की यहाँ कटी जाएगी, जड़ा फकीर आंदा अल्लाह का शुक्र दे जाएंगे, दुकान पे दुनिया तामी दे जाएंगे, घर में तामी दे जाएंगे, और ये सारा साल ही ज़कात करनी जाएगी, इतना नहीं होंगी। हाँ, एक शर्त पे होगी, वो कैसे कि आप मुस्तहिक को देते जा रहे हो, देखते जाओ। साल के बाद हिसाब करना जरूरी है, फिर आप उस हिसाब में से देखो, कटौती करो कि मैंने इतने पैसे जो हैं ये मैंने पहले तकसीम कर दिए हैं, मेरी ज़कात कितनी बनती है, अब इतने बकाया रह गए, फिर होगा। नियत करोगे तो होगा। ये नहीं है पहले दे दिया बाद के अंदर खोलियो ज़कात काट लो। ये कई दुकानों वाले सूट छोटे हो गए, कपड़ा छोटा हो गया, कपड़ा जाया हो गया, जिसकी वैल्यू कोई नहीं, वो सूट उठा के एक तरफ रख दिए, बोरा भर के रख दिया, घर में दे दिया, बेगम को दे दिया, पकड़ा दिया कि कोई भी आए उससे दे देना, कोई गरीब आए उससे दे देना, ये ज़कात के फंड में से है। किसे धोखा दे रहे हैं? जो किसी के इस्तेमाल में भी नहीं है, किसी का बच्चा भी नहीं, बस उसको उठा के दे रहे। अलग 3-4 सूट लाया किसी ने, वो कहती मेरा बच्चा छोटा नहीं है, गली ले गया साढ़े को बोल पे, किसे ने दे दी? ज़कात अदा करनी है तो मुस्तहिक तक पहुंचनी चाहिए। अब होता क्या, एक और मैं मिसाल दे देता हूं, समझ आ जाएगी। एक आदमी सदके की देग उतारता है, कहता जी ऑर्डर देने जाता है, कहता जी मैं एक देग बना दो, मैं सदका देना, सदके की एक देग बना दो। अब बताएं उसमें 60 प्लेटें हैं, वो सारी सदके की हो गई है? क्यों नहीं हो गई? अब जब देग पक के घर में आती है तो मैं क्या करता हूँ? मैं खुद भी खाता हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं, है देग किसकी? सदके की, खा खुद भी रहा हूँ, भाई भी बुला लिया, भाई आ जाओ, मदरसे के बच्चे भी बुला लिए, ये मदरसे के बच्चे नहीं बुलाए, मुलाजमों में तकसीम कर दिया। देग एक है, 60 प्लेटें हैं, 60 किसकी है? सदके की है। लेकिन उन 60 प्लेटों में से आपने 20 प्लेटें जो हैं वो मुस्तहिक को दी, कोई ड्राइवर को दे दी, कोई गार्ड को दे दी, किसी और गरीब को दे दी। अब 60 में से 20 निकालो, पीछे कितनी रह? 40 प्लेटें हमने घर के अंदर ही खा ली, बहन भी आ गई, भाई भी आ गया, हाँ जी, दोस्त भी आ गए, तो क्या खा रहे हैं? हेलो, सदका खा रहे हैं। अब मुस्तहिक के पास कितनी प्लेटें पहुंची? 20 पहुंची, बाकी नहीं पहुंची। क्यों? वो सब कुछ था मुस्तहिक लोगों का। मैंने जो ऑर्डर दिया सदके की देग का दिया, नीयत की थी कि पूरी देग सदके की दूंगा, लेकिन उसमें से मैं खुद भी खा गया। हालांकि मुझे सदका लगता, भाई को फोन करके बुलाया, सदका लगता, उसके बच्चों को भी बुला लिया, सारी फैमिली इकट्ठी हो गई, सब सदके का माल खा है। वजह क्या है? मसले का नहीं। इसी तरह ज़कात का पैसा है, मुस्तहिक तक पहुंचना चाहिए, मुस्तहिक तक पहुंचेगा तो अदा होगा, वरना अदा नहीं होगा। तो किसी को बताना भी जरूरी नहीं। ज़कात आप दे रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट किसी को दे रहे हैं तो उसे बताना जरूरी नहीं है। बताना कब पड़ेगा? जब आप किसी वास्ते से भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पर बाहर कोई आदमी है, आपका भाई है, वो कह रहा है मेरे इतने पैसे ज़कात के हैं, उससे चाहिए अपने भाई को बताए कि ये 10,000 ज़कात का है, ताकि ये खर्च न कर ले, आगे पहुंचा दे, उसे चाहिए। इसे नहीं चाहिए अब आइए और 1000 दिए बड़वा ज़कात है, मेरे पड़ोसी में बड़े देनोगे तुम लापता पैसे, ये गलत है। जिसके नाम पर दे रहे हैं उसे पता है ये किस नीयत से दे रहा है। अगले बंदे की नजरें नीचे ना करो, उन्हें शर्मिंदा मत करो। तो माल पर साल गुजर जाए तो उस पर क्या ज़कात है? माल तजारत पर साल गुजर जाए ज़कात है, इस्तेमाल की चीज पर ज़कात नहीं।
یہ کئی لوگ نا ہم جیسے لوگ لو جی 3-4 گاڑیاں کھڑی ہیں کتنی زکات ہوئی ہے بھائی، اس کی 3-4 گاڑیاں ہیں، اگر 4 گاڑیوں کے استعمال میں ہیں تو ایک گاڑی پر بھی زکات نہیں۔ 4 گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن 4 استعمال میں ہے، ایک اپنے استعمال میں ہے، ایک بچوں کو اسکول لے کے آنا، ایک باہر شہر میں ڈرائیو کرنے کے لیے جانا، ایک اس میں اور گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی دور گھومنے کے لیے جانا ہوتا ہے، اس نے وہ رکھی ہوئی ہے، مگر 4 استعمال میں ہیں، 4 پر زکات ہے۔ لیکن ایک گاڑی بیچ میں ایسی کھڑی ہے کہ جب کوئی کاٹ لگا تو میں اسے بیچ دوں گا، اسے کھڑی کھڑی کو سال گزر گیا، زکات ہے۔ استعمال کی چیز پر زکات۔ کسی کے غریب کے گھر میں جاتے ہو نا، اگر زکات دینی ہے، اس کے گھر میں فریج موجود ہے، موٹر سائیکل موجود ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، مسئلہ سن لیں، ہم خود مفتی بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، لیکن وہ بیوہ عورت ہے، یتیم بچیاں ہیں، اسے زکات لگ رہی ہے، دے سکتے ہیں، وہ جی اے سی لگا جی، موٹر سائیکل کھڑی انہوں نے کہا ماشاءاللہ نوی فریج کھڑی، تو مفتی ہے؟ کسی سے پوچھو، اللہ کے بندو، کسی سے پوچھو کیوں کسی کی حق تلفی کر رہے ہو؟ ضرورت کی چیز پر اگر تیری گاڑی پر زکات نہیں ہے جو 50 لاکھ کی کھڑی ہے تو اس کے 1 لاکھ کے اسی پر زکات کیسے؟ اسی لیے کسی کے گھر کے اندر کوئی چیزیں استعمال کی ہیں تو ان پر زکات نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستحق ہے، اسے آپ زکات دے سکتے ہیں۔ باقی کے زکات کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، کسی کوئی آدمی اکیلا انفرادی طور پر اگر پوچھے تو پھر جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے تو میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی کہ زکات کتنے مال پر ہے اور کتنا عرصہ گزر جائے زکات ہے اور کس کو زکات دے سکتے ہیں، مستحق کو زکات لینے کا، یتیم ہے، مسکین ہے، بیوہ ہے، معذور ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کا صرف گزر اوقات ہو رہا ہے، زکات دے سکتے ہیں۔ نہیں کوئی سمجھ آ رہی تو آپ کا یہ اپنا ادارہ آپ دے سکتے ہیں، میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا، میں سب کا بتا رہا ہوں، سب کا بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں آپ زکات دے سکتے ہیں۔ تو جس پر زکات واجب ہے وہ اپنے واجب سر سے ہوتا ہے، تو یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم زکات دے کر چاہتے ہیں کہ آگے سے وہ آدمی ہمیں ویلکم کہے، جزاک اللہ کہے، نہیں، وہ نہ کہے، ہم اسے کہیں، کیوں؟ اگر وہ نہ لیتا تو ہم کیا کر سکتے؟ اس کا شکریہ کہ اس نے ہماری زکات لے لی ہے، ہمیں عبادت کا موقع فراہم کیا ہے، اس کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمارے مال کو پاک بھی کر دیا ہے، ہمارے مال کے اندر برکت ڈالنے کا ایک ذریعہ بھی بنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں